وہ اولیاء امت سے ملے گی، وہ علماء ملت اسلامیہ سے ملے گی۔ یعنی اگر ہم اپنے عقیدے اور نظریے کی صحت چاہتے ہیں تو ہمیں اس کا ابلاغ کرنا ہوگا، اس کا پرچار کرنا ہوگا، بار بار اس کا اظہار کرنا ہوگا، ٹھیک ہے نا۔ اپنی صحت، جسمانی صحت کے لیے ہم واک کرتے ہیں، جسمانی صحت کے لیے جاگنگ کرتے ہیں، جسمانی صحت کے لیے ایکسرسائز کرتے ہیں، جسمانی صحت کے لیے جم جوائن کر لیتے ہیں۔ تو یہ سب کچھ اگر ہم کرتے ہیں تو ہمیں اپنے عقیدے اور نظریے کی صحت کا اہتمام کرنے کے لیے اس کا بار بار اظہار کرنا ہوگا۔ یہ نہیں کہ کوئی کہے ہم سنی ہیں، بھائی سنیت تو دل کے اندر ہے، ارے بھائی اس کا اظہار بھی کرو، یہ کیا بات ہوئی؟ اپنی خوش عقیدگی کا اظہار یہ بہت ضروری ہے، اسی سے عقیدہ مضبوط رہے گا۔ بار بار اس کا اظہار کرتے رہیں۔ عشق رسالت مآب صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی بات آئے تو بہت ہی والہانہ انداز میں اور بلند آواز کے ساتھ درود و سلام پڑھ لینا چاہیے، تاکہ سننے والا جو ہے وہ بھی گواہ ہو جائے، وہاں کا ماحول، وہاں کی فضا، وہاں کا انوائرمنٹ سب گواہ ہو جائے کہ بھئی یہ واقعی درود و سلام پڑھنے والا شخص ہے۔ اور اسی طریقے سے کسی بھی عقیدے اور نظریے کی مخالفت رکھنے والے شخص پر ہمیں اگر شدت کرنے کی ضرورت پڑے تو شدت بھی کیجیے، یہ بہت ضروری ہے۔ اس کا یہ تعلق نہیں ہوگا کہ بھئی یہ تو ہم کوئی فرقہ وارانہ بات کر رہے ہیں، نہیں، یہ فرقہ وارانہ بات نہیں ہے۔ مجھے یاد ہے مفسر اعظم حضرت علامہ ابراہیم رضا جیلانی میاں رحمت اللہ تعالی علیہ، شیخ الاسلام والمسلمین حضور تاج الشریعہ مفتی اختر رضا صاحب الازہری دامت برکاتہم القدسیہ ہمارے برادر طریقت ہیں، تو ان کے والد گرامی مفسر اعظم جیلانی میاں رحمت اللہ تعالی علیہ وہ یہ بات باقاعدہ فرمایا کرتے تھے اور اپنے مریدوں کو تلقین کرتے تھے کہ تمہارے لیے یہ لازم ہے کہ اگر تمہیں یقین ہو کہ کوئی بد عقیدہ، کوئی نظریے کا مخالف دیا بنا ہو، وہابیہ میں سے ہو، روافظ میں سے ہو، قائدیانیوں میں سے ہو، فتنہ انکار حدیث میں مبتلا لوگوں میں سے ہو، تو ان کے سامنے اپنے اس خالص ایمان کا اظہار ضرور کیا کرو کہ جس کے نتیجے میں اللہ تبارک و تعالیٰ کے یہاں فرشتوں کی گواہی امر مسلمہ بن جائے کہ یہ شخص برے عقیدے سے اتنی نفرت کرتا تھا کہ جب کوئی بد عقیدہ ملے تو اس کے سامنے اس کا اظہار بھی کر دیا کرتا تھا۔ تو مفسر اعظم تو باقاعدہ اس کی تلقین فرمایا کرتے تھے، ہدایت کرتے تھے۔ اور حضرت شیر بیشہ اہل سنت حضرت مولانا حشمت علی صاحب رحمت اللہ تعالی علیہ وہ بھی خاص طور پر اس بات کی ہدایت فرمایا کرتے تھے کہ یہ ضروری ہے۔ اور دیکھیے اعلیٰ حضرت نے بھی ہدایت کی ہے نا، دشمن احمد پہ شدت کیجئے، ملحدوں کی کیا مروت کیجئے، غیظ میں جل جائیں بے دینوں کے دل، یا رسول اللہ کی کثرت کیجئے، ٹھیک ہے نا۔ تو یہ کرنا چاہیے، یہ ان کے ساتھ۔ اللہ اکبر، یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، جاری رہے زندہ۔ تو عقیدے کی صحت کا تعلق اس بات سے ہے کہ وہ عمل بار بار کیا جائے۔ جس طرح میں نے مثال دی کہ جسمانی صحت کے لیے ہم بار بار چلتے ہیں، حالانکہ لوگوں کو معلوم ہے بھائی چلتے ہیں، یہ ان کو چلنا آتا ہے، لیکن ہم بار بار چلتے ہیں، ٹھیک ہے نا، واک کرتے ہیں، جاگنگ کرتے ہیں، پتہ ہے لوگوں کو۔ تو اب اسی طرح عقیدے کا تعلق جو ہے صرف یہ نہیں ہے کہ بس دل میں عقیدہ موجود ہے، وہ رہے، مگر اس کا اظہار کریں، بار بار اظہار کریں کہ بھئی یہ سنی ہے، یہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا نام نامی اس میں گرامی سن کر تقبیل ابہامین کا عمل کرتے ہیں، یعنی بہت ہی محبت کے ساتھ اپنے انگوٹھوں کو چوم کر آنکھوں کو لگا لیتے ہیں، چاہے کہیں بھی ہو۔ جب بھی آپ اذان سنیں، آپ بس میں بیٹھے ہیں، گاڑی میں بیٹھے ہیں، محفل میں بیٹھے ہیں، نہ شرمانے کی ضرورت ہی نہیں ہے، بالکل نہیں، قطعی طور پہ نہیں، عمل کرنا چاہیے، بالکل علل اعلان کرنا چاہیے۔ اسی طریقے سے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا نام نامی اسم گرامی سن کر درود و سلام کی کثرت کرنی چاہیے، صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالیٰ عنہم اجمعین کا نام سن کر
اہل بیت اطہار رضوان اللہ تعالیٰ عنہم اجمعین کا نام سن کر ان سے اپنی محبت کا اظہار کرتے رہنا چاہیے، تاکہ اسی طرح اولیاء کرام کی جب بات ہو تو اس کا خاص طور پر ذکر کرتے رہنا چاہیے۔ کوئی اگر پوچھے کہ بھئی آپ کے مزاج بخیر ہیں تو اپنے عقیدے کا اظہار اسی میں کر دینا چاہیے۔ غزالی زماں راضی دوران حضرت علامہ سید احمد سعید شاہ صاحب کاظمی رحمۃ اللہ تعالی علیہ وہ فرماتے تھے کہ جب میں نے تکمیل کر لی اپنے یعنی درس نظامی وغیرہ کی اپنے بڑے بھائی حضرت مولانا سید خلیل احمد کاظمی رحمۃ اللہ تعالی علیہ سے، اور اپنے بھائی سے ہی میں مرید ہوا، بھائی نے ہی سلسلے چشتیہ صابریہ میں مجھ کو خلافت و اجازت بھی دی، تو میں کہیں بھی جب کبھی جایا کرتا تھا تقاریر کے لیے تو بھائی نے مجھے ہدایت کی تھی کہ اگر کبھی بھی کوئی ملے، راہ چلتے ہوئے بھی لوگ ملتے ہیں، کسی نے سلام کر لیا اور مصافحہ کیا، خیریت پوچھی، تو اس موقع پر یہاں وہاں کے ماحول اس وقت ایسا ہوگا، مولانا خلیل کاظمی صاحب نے یہ ہدایت کی، اور غزالی زماں نے خود اس بات کو بیان کیا دارالعلوم امجدیہ میں، ہم نے اپنے کانوں سے سنا۔ تو فرمایا کہ میرے بھائی نے کہا کہ جب کوئی کہے کہ مزاج بخیر ہے، کیسی طبیعت خیریت ہے، تو الحمدللہ نہیں کہنا، بلکہ یہ کہنا کہ 18,000 عالم کے غوث کا کرم ہے، 18,000 عالم کے غوث کا کرم ہے۔ اور وہ یہی کہا کرتے تھے، اور یہی طریقہ ان کا علامہ ارشد سعید کاظمی صاحب انہوں نے اپنایا ہے، وہ بھی یہی کہتے ہیں۔ اور جب کیونکہ وہ تو کافی چھوٹے ہیں عمر میں، مجھ سے بھی چھوٹے ہیں عمر میں، تو ایک مرتبہ میں ان کے ہاں زہرانے میں شریک تھا، تو انہوں نے جب یہ اپنایا طریقہ تو میں نے ان کو امجدیہ والی بات خود بتائی تھی، تو انہوں نے یہ کہا کہ مجھے مزار شریف پر میں جب چلہ کش تھا اپنے ابا حضور کے مزار پر، تو خواب میں آ کر کے ابا حضور نے یہ تلقین کی تھی کہ یہی کہا کرو، کوئی خیریت پوچھے تو کہو کہ 18,000 عالم کے غوث کا کرم ہے، ان کے سائے میں۔ تو یہ عقیدے کا اظہار ہو گیا نا، صرف مزاج پرسی میں عقیدے کا اظہار ہو گیا۔ تو اس طرح عقیدے کی صحت اور اعمال کی صحت دونوں کے لیے ہمیں خود مواقع تلاش کرنے چاہیے، اور وہ عمل آہستہ آہستہ ہمیں اس طرح نیکی کے راستے پہ لگا دیتا ہے اور اس یقین کی طرف ہمیں لے جاتا ہے کہ جو میں نے ابھی بات عرض کی تھی کہ رسول اکرم نبی محتشم نور مجسم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وصحبہ بارک وسلم نے جو یہ ارشاد فرمایا کہ تم اتنا یقین تو رکھو نماز ادا کرتے ہوئے کہ اللہ تبارک و تعالی تمہیں دیکھتا ہے، یہ یقین کیسے حاصل ہوگا؟ تو دیکھیے، ہم اپنی زندگی میں بہت سے کام اپنی مرضی سے بھی کرتے ہیں، اپنے اختیار سے بھی کرتے ہیں، اور اللہ تبارک و تعالی جل جلالہ و جل شانہ نے انسان کو جبر اور اختیار کے درمیان پیدا کیا ہے، یعنی ہم نہ تو مجبور ہیں، ٹھیک ہے نا، جیسے میں یہاں کرسی پہ بیٹھا ہوں، آپ نیچے بیٹھے ہیں، تو آپ کا نیچے بیٹھنا جبر کے ساتھ نہیں ہے، میرا اوپر بیٹھنا جبر کے ساتھ نہیں ہے، میرا کبھی ادھر دیکھنا کبھی ادھر دیکھنا یہ جبر کے ساتھ نہیں ہے، میرا یہ بولنا یہ جبر کے ساتھ نہیں ہے، اس میں اختیار داخل ہے نا۔ اگر اس میں اختیار نہ ہو تو پھر آپ کا اس واعظ و ارشاد کی محفل میں بیٹھنے پر اجر و ثواب تھوڑی ہوگا، اجر و ثواب تھوڑی ہوگا۔ یعنی بالکل ایسا سمجھ لیں کہ اگر کوئی شخص اپنے نوکر کو یہ کہے کہ یار وہاں جا کر محفل میں بیٹھ جاؤ، اور مولوی صاحب جب اپنا بیان ختم کریں تو مولوی صاحب کو گاڑی میں لے کر کے ان کے گھر چھوڑ دینا، یہ تمہاری ڈیوٹی ہے۔ اب وہ یہاں بیٹھا ہوا ہے تو وہ جبر کے ساتھ بیٹھا ہے، اس کو اس محفل واعظ و ارشاد میں بیٹھنے کا ثواب نہیں ملے گا، کیونکہ وہ تو اپنی دوسری ڈیوٹی انجام دے رہا ہے۔ اور جو اخلاص کا پیکر بن کر کے آ کے بیٹھے ہیں تو انہیں جو ہے ثواب ملے گا۔ تو اس کا مطلب ہے ہم اپنے اختیار سے بیٹھے۔ تو اللہ تعالیٰ نے انسان کو جبر اور اختیار کے درمیان تخلیق فرمایا ہے۔